السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ ایک طرف حکومت ہے کہ دعوے کر رہی ہے کہ ہم نے بہت سارے پیچیدہ آئینی معاملات طے کر دیے ہیں اور اس کے بعد ملک کے اندر عوام کی ترقی کی نئی راہیں کھل جائیں گی۔ 19ویں ترمیم کی منظوری کے بعد یہ دعوے ہمیں کچھ حقیقت بھی محسوس ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف عوام کا حال دیکھتے ہیں تو کوئی سڑکوں پر آ کر احتجاج کر رہا ہے کہ نوکری نہیں ہے، کوئی سڑک پر نکل کے یہ کہہ رہا ہے کہ گیس نہیں ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بجلی نہیں ہے۔ جب ہم بین الاقوامی اداروں سے پوچھتے ہیں معیشت کا حال تو وہ منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ معیشت کا حال کیا ہے۔ جب ہم آپٹمسٹ سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو ڈیولپ کرنے کی قیمت ہے جو آپ کو ادا کرنی ہے۔ اگر آپ نے یہاں پر آ کر حوصلہ چھوڑ دیا تو جمہوریت ڈیریل ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہوگا، جو پاکستان میں ہوتا چلا ہے، دوبارہ ڈکٹیٹر آئے گا اور یہ دوبارہ سے سائیکل شروع ہوگا۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تبدیلی جلدی لانی ہے، یہ ریولوشن ہمارے یہاں پر ایک برو کر رہا ہے اور ہم نے ریولوشنری طریقے سے تیز تر تبدیلی لانی ہے۔ تیز تر اور تیز ترین تبدیلی کے دعوے دار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران خان صاحب، جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس خان صاحب۔ اسٹریٹ اپ یہ بتائیے گا کہ ایک تو 19ویں ترمیم جو ہے وہ منظور ہو گئی اور ظاہراً ججز کی تعیناتی کا معاملہ جو ہے وہ پارلیمان کی طرف سے دوسری مرتبہ جو ہے وہ طے ہو گیا۔ آپ کے خیال میں ان تمام آئینی قانونی معاملات کا اثر لوگوں پر پڑتا ہے یا یہ ہمارے ٹاک شوز کی ہی زینت بنتے رہتے ہیں؟ نہیں طلعت، سب سے پہلے تو میں یہ جو انہوں نے پارلیمنٹری کمیٹی کو حق دے دیا ہے ججز کی سلیکشن میں اس کا سخت مخالف ہوں، کیونکہ یہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کی بنیاد کے خلاف ہے۔ دیکھیں، کیا اب جج کا فیصلہ کرے گا ایک پولیٹیشن، وہ پولیٹیشن جو کہ پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے، جس میں وزیر بھی بیٹھے ہیں اور ایگزیکٹو بھی پارلیمنٹ سے آ رہے ہیں۔ یہ کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو یہ بتانے کی کہ یہ امریکہ کے اندر ججز کا ایک سینٹ کے اندر ہیئرنگ ہوتی ہے، لیکن سینٹ میں سے پریزیڈنٹ اور اس کی ایگزیکٹو نہیں آتا، سینٹ بھی ایک چیک ہوتی ہے ایگزیکٹو کے اوپر۔ یہاں پارلیمنٹ سے ہی پرائم منسٹر نکلتا ہے اور وزیر نکلتے ہیں، اور اس دیر وہی پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی کون جج بن سکتا ہے کون۔ لیکن کاؤنٹر دیکھیں، جو پارلیمان جو ہے جو آئین بنا سکتی ہے اور آئین کے اندر ترمیم کر سکتی ہے اور آئین جو مخرج ہے، جو سورس ہے تمام انسٹیٹیوشنز کی پاور کا، اگر وہ اپنے کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ 268 پلس ووٹس کے ساتھ ایک سٹیپ لیتی ہے تو ججز کو احترام تو کرنا چاہیے نا کلیکٹیو وزڈم کا۔ کلیکٹیو وزڈم یا کلیکٹیو انٹرسٹ، سیلف انٹرسٹ، کیا انہیں یہ اس لیے انہوں نے کیا کہ ملک کی بہتری ہے یا ان کی اپنی ذاتی بہتری ہے؟ دیکھیں طلعت، نمبر 1 پرابلم پاکستان کا کرپشن، سب سے زیادہ بڑا ایشو ہے کرپشن۔ کرپشن کیوں ہے؟ کیونکہ جو پاور میں آتا ہے وہ ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتا ہے، اور یہ ہماری تاریخ ہے۔ اسی وجہ سے تیسری دنیا ہے، کیونکہ جو جوڈیشری ہے وہ حکومت کا حصہ بن جاتی ہے۔ جو ملک کامیاب ڈیموکریسیز ہے ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اگر میں آج وزیر بھی بیٹھا ہوں، مجھے عدالت میرے انصاف کے کٹارے میں کھڑا کر سکتی ہے۔ لی کوان یو نے سنگاپور کو یہ جو میریکل بنایا ہے، سب سے بڑا کیا کہ 3 سٹنگ منسٹر اس کے پکڑے ججز نے کرپشن کرتے ہوئے۔ پاکستان میں آپ ایک دفعہ آ جائیں، وزیر بن جائیں، آپ کو NRO بھی مل جاتا ہے، آپ کی چوری بھی معاف ہو جاتی ہے، آپ کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے عوام سڑکوں پہ نکلی تھی، لوگوں نے جدوجہد کی، جس میں میڈیا کا بہت بڑا رول تھا، جس کے اندر وکیلوں کا، سول سوسائٹی۔ کیا ہم چاہ رہے تھے؟ ہم یہی چاہ رہے تھے نا کہ ایک ایسی عدلیہ ہو جو کرپشن، حکومت کی کرپشن روک سکے۔ اب انہوں نے جب پارلیمنٹری کمیٹی کے ہیڈ اور پولیٹیشنز بنا دیے جو فیصلہ کریں گے ججز کے اوپر، جن میں سے کئیوں کے اوپر مجھے شک ہے، کئیوں کی کریڈینشلز ٹھیک نہیں ہیں، پارلیمنٹ میں جعلی ڈگریز والے بیٹھے ہیں، کرپشن والے کیسز بیٹھے ہیں، NRO والے بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں کہ کیا وہ چاہیں گے کہ جج آزاد ہو جائے؟ لیکن عمران، اس طرح تو پھر پارلیمان کو کچھ کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو تہمت ہے جعلی ڈگریوں والی، نااہل لوگوں والی، کرپشن والی، ٹیکس نہ دینے والوں کی جو لمبی قطار ہے وہ پارلیمان کے اندر سب سے زیادہ لگی ہوئی، تو پھر پارلیمان کو تو پھر ڈسبینڈ کر دینا چاہیے، اس کو تو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کوئی لیجسلیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ جمہوریت کی بنیاد دیکھیں تو وہ یہ رکھی جاتی ہے کہ جو کوالیفائی کرتا ہے کینڈیڈیٹ الیکشن لڑنے کے لیے، اس کے اوپر کوئی کرپشن کا کیس نہ ہو، کوئی جرم نہ ہو۔ یہ ساری دنیا کے اندر یہ ایک پری کوالیفیکیشن ہوتی ہے۔ آپ مجھے کئی ویسٹرن ڈیموکریسی میں الیکشن لڑ کے دکھا دیں، اگر آپ کا ٹیکس ڈکلیئرڈ نہیں ہے، آپ کی سورس آف انکم اور آپ کے ایسٹس ڈکلیئرڈ نہیں ہے، آپ کوئی یونین کاؤنسل کا الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ اس کی وجہ سے ان کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں، پبلک ان کو ٹرسٹ کرتی ہے۔ پھر میں ان کو کیوں ٹرسٹ کرتا ہوں؟ میں ان کو پھر
موقع دیتا ہوں کہ میری زندگی کے فیصلے لیکن عمران کو ایوالو ہوتے ہوتے صدیاں لگ گئی تھی نا. وہ تو آپ خود بہتر سمجھتے ہیں, میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں. وہ نظام جو ہے وہ سینکڑوں سال کے بعد ایوالو ہوا تھا, اور ہم جو ہے 5 سال کے اندر یہ تمام تبدیلی چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی کہ نمبر 1 جوڈیشری ہو, نمبر 1 پارلیمنٹ ہو, نمبر 1 میڈیا ہو, سب کچھ نمبر 1. ایسا تو نہیں ہوگا نا. کاش ہمارے پاس اتنا ٹائم ہو. جو آج پاکستان کے حالات ہیں, میں پہلے تو خیر یہ نہ سوچ لیں کہ آمدنی اور خرچے میں کوئی تقریباً 1 ارب روپے, 1000 ارب روپے کا خسارہ ہے. چلیں وہ چلیں چھوڑے, وہ کہیں گے کہ ہمیں بڑے مشکل حالات ہیں جو بھی ہیں. لیکن جو آج بیچارہ عام آدمی مہنگائی میں ڈوب رہا ہے, تنخواہوں میں گزارے نہیں ہو رہے لوگوں کے. لوگ مجھے آپ کسانوں سے لے کے شہر میں آ جائیں, جو تنخواہ دار طبقہ ہے یا جو بیچارہ نچلا طبقہ ہے, اس کو تو مار دیا پکڑ کے. اب مجھے بتائیں کہ وہ آج یہ جمہوریت سے اسے کیا فائدہ مل رہا ہے. یہ جمہوریت اتنا نقصان پہنچا رہی ہے جمہوریت کو, کیونکہ اس جمہوریت کی وجہ سے لوگ آج, یعنی کہ جنرل مشرف کون سوچ سکتا تھا 2.5 سال پہلے کہ وہ آج اپنی پارٹی بنا لیں گے. کوئی سوچ سکتا تھا جس طرح جو ایک پہلی دفعہ عوام نکلی اور اسٹیبلشمنٹ بیس پارٹی کو ڈیفیٹ کیا, کبھی ایسے نہیں ہوا. تو اگر آج وہ کر رہے ہیں تو یہ کیسی جمہوریت ہے, کیونکہ جو عوام کی بنیادی ضروریات پوری نہیں کرتی. تو وہ اس جمہوریت, تو وہ جو آپ نے کہا نا کہ جمہوریت کو کیا کام کرنا چاہیے, مجھے بتائیں نہ یہ لوگوں کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں ان کی جان. ڈرون اٹیک سے فیصلے کچھ کرتے ہیں لوگ, کچھ کرتے ہیں. آپ نے وہ وکی لیکس میں پڑھ لیا, میں آگے ڈیٹیل نہیں دوں گا, کہ یہی بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام تھا پاکستان کے اندر قانون امپلیمنٹ کرنا, وہ قانون توڑتے ہیں. ان کا کام تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی, اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ہونا عوام کے سامنے, وہ بجائے ٹیکس چوری کرتے ہیں, اپنے گوشوارے نہیں ڈکلیئر کرتے. کچھ نہیں کیا. لیکن عمران, کرکٹ کی انالوجی ہے کہ سب سے آسان کام ہے پویلین میں بیٹھ کے سکور کرنا. تو آپ تو پویلین میں بیٹھے ہوئے, آپ جو مرضی کہہ دیں. آپ تو پویلین میں بیٹھ کے 4 سینکڑے بھی کر سکتے ہیں, یہ نہیں کہ آپ نے ویسا نہیں کیے ہوئے, لیکن پویلین میں بیٹھ کے بات کرنا تو بڑا آسان ہے. یو ہیو دی گریٹ اپرچونٹی ٹو بی ان دی اپوزیشن. لہذا آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں. عملی طور پر کیا کریں؟ نہیں, لیکن کیا تبدیلی کس طرح لے کے آئیں گے آپ؟ یہ ڈرون حملے کس طرح رکوائیں گے, اکانومی کو کس طرح درست کریں گے, میڈیا کو صحیح رخ پہ کس طرح لے کے جائیں گے, عدالتیں, اوپر کی عدالتوں کی آپ نے ذکر کیا, ٹھیک ہے, کرپشن کے کیسز ایکسپوز کیا, کچہری کے اندر آپ چلے جائیں. جہاں پہ آپ نے سیپریشن کی, وہاں پہ تو ویسی کی ویسی کرپشن, اتنا کرپٹ وہاں پہ سیشن جج بیٹھا ہوا ہے کہ ہم بات نہیں کر سکتے اس کے خلاف کیونکہ ان کو پروٹیکشن اویلیبل ہے. but nothing has changed. تو یہ بات کرنا تو آسان ہے نا. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ہے, پتہ چلتا ہے کس بھاؤ بکتی ہے, طاقت میں آئے نا آپ ذرا. لیکن طلعت, میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. دیکھیں, کیا پھر ہماری یہی تقدیر رہ گئی ہے کہ انہی کے ہاتھوں میں ہم پھنس گئے ہیں؟ لیکن ہم, یہ پاکستانی قوم ہے, ان کو آپ باہر جا کے دیکھیں, یہی پاکستانی باہر جاتے ہیں, آپ کو اتنا فخر ہوگا اپنے باہر پاکستانیوں کو دیکھ کے, کتنے وہ ہر چیز میں ایکسل کرتے ہیں, ان میں یعنی کہ وہ قانون کے مطابق بھی چلتے ہیں, ان کے رسپیکٹ بھی ہے اپنے معاشرے میں, وہ ہر چیز میں. آپ بیسٹ ڈاکٹرز دیکھ لیں آج پاکستانی ہیں, آپ کو فخر ہوگا دیکھ کے ان کو. پروفیسرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں, بریڈفورڈ یونیورسٹی کا میں چانسلر ہوں, آپ کو پاکستانی دیکھ کے فخر ہوگا. ایکسل کرتے ہیں, ایکیڈیمکلی ایکسل کرتے ہیں بچے. ہم اگر تو میں آج چپ کر کے بیٹھ جاتا, اگر مجھے ہوتا کہ یہاں ہوپ ہی کوئی نہیں ہے, ایسے ہی چلے گا. لیکن کیونکہ میں باہر کے پاکستانیوں کو دیکھا, اور اب سے نہیں 40 سال سے, میں 18 سال کا تھا میں باہر گیا, میں تب سے دیکھ رہا ہوں ان کو کہ مر کے جھوٹے غلطی سے فراڈلنٹ ویزے لے کے باہر جاتے ہیں, اور تھوڑی دیر کے بعد جب ان کو موقع ملتا ہے, کوئی انصاف کا ماحول ملتا ہے, کوئی ادارے اچھے ملتے ہیں, ایک دم اوپر چلے جاتے ہیں. یہاں ہم پھنسے ہوئے ایک اس سسٹم میں جدھر اوپر ایک چھوٹا سا طبقہ بیٹھا جو خون چوس رہا ہے, ہم نیچے چپ کر کے پھنسے ہوئے ہیں. وہ کبھی جمہوریت کے نام میں آ جاتے ہیں, کبھی ڈکٹیٹرشپ میں, پھر ابھی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر کلا بازیاں لگ رہی ہیں, کبھی ادھر لگ رہی ہیں, اور صرف مقصد کیا ہے, کرسی کسی طرح مل جائے, پاور مل جائے, یا پیسہ بنا لیں یا پیسے کو بچا لیں. پیسہ بچتا بھی ہے پاور میں ہی, NRO پاور میں آ کے ملتا ہے. تو کیا ہم ان کے خلاف اگر ہم کچھ کریں گے نہیں, جدوجہد آواز نہیں بلند کریں گے, تو کیا کریں گے؟ آپ کی آواز جو ہم سنائی دیتی ہے وہ کہتے ہیں جی آپ ٹیکس نہ دیں, آپ ٹیکس نہ دیں کیونکہ حکمران طبقہ جو ہے وہ چور ہے. اب یہ تو ریاست کے پاس, جس کے پاس پہلے ہی پیسے نہیں ہیں, اگر آپ کی طرف سے, اور آپ کی آواز سنی جاتی ہے آج کل, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر حکمران طبقہ نہیں دیتا, جو ہمیں پتہ نہیں دیتا, تو آپ بھی نہ دیں, تو یہ تو پھر ریاست چلے گی کس طرح عمران؟ طلعت, یہاں کا جو ایک حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. یہ ہے ظلم کا نظام کہ سارے غریب عوام سے آپ ٹیکس کھینچیں, اوپر سارا اوپر بیٹھا ہوا کوئی ٹیکس ہی نہیں دیتا. مجھے یہ بتائیں
کہ میں واحد پاکستان، میں چیلنج کرتا ہوں، میں واحد پاکستان کا پولیٹیکل لیڈر ہوں جس کا سارا پیسہ اور جائیداد یہاں پڑی ہے، جس نے باہر پیسہ کمایا ہے. پیسہ میں نے باہر کمایا، سب کچھ میرا آج پاکستان میں. ایک دھیلا باہر نہیں ہے آپ کو؟ ایک میرا پیسہ باہر نہیں ہے، سب کچھ میں کوئی پاکستان. انویسٹمنٹ کچھ نہیں؟ کچھ نہیں ہے میرا سب کچھ باہر. میرا فلیٹ تھا وہ میں نے بیچا، یہاں گھر بنایا. جو میرا بینک میں پیسہ تھا سارا پاکستان. اس میں سب اٹس آل ٹیکس پیڈ اور سارا بینکنگ چینل سے آیا ہے، سارا ڈکلیئرڈ پر ہے. اور میرا بینامی کچھ نہیں ہے، میرے سب کچھ میرے نام پہ ہے. یعنی کہ میں جو میرے نام پہ نہیں ہے وہ میں چیلنج کرتا ہوں لے لے کوئی. تو میں کتنے ٹیکس دیتے ہیں ویسے؟ میرا اس بار ٹیکس 18.5 لاکھ روپیہ تھا. اچھا میں صرف آپ کو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، میرے سے 4 لاکھ کم ہی ہے ویسے. لیکن آپ میرے سے زیادہ پیسے والے ہو. اب یہ کتنا یقین کرے گا، یہ ویور کتنا یقین کرے گا؟ نہیں لیکن ماشاءاللہ 350 کے گھر میں رہتے ہیں. آپ کا تو ماشاءاللہ پروفیشن ہے. میں تو صرف سارا کام، میں تو صرف تھوڑا سا اپنا کرکٹ کی یا آفٹر ڈنر سال میں کوئی 10-15 دن نکالتا ہوں جس میں اپنا پیسہ بناتا ہوں. باقی سارا وقت میرا کام تو پاکستان. سارا کچھ ڈکلیئرڈ ہے. میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ہے کہ نہ سارے لیڈرز کا پیسہ، ان کی جائیدادیں، ان کے بینک بیلنسز باہر پڑے ہیں اور اپنے نام پہ کچھ ہے ہی نہیں. آپ ان کے گوشوارے دیکھیں، اپنے نام پہ کچھ رکھے نہیں ہے. اس کا مطلب کہ جب لیڈرشپ بینامی ٹرانزیکشنز کرتی ہے یا اپنے نام پہ کچھ نہیں رکھتی یا اپنے ایسٹس نہیں ڈکلیئر کرتی، تو اس کا مطلب کہ وہ ٹیکس بچا رہے ہیں، یا وہ چوری کا پیسہ بچا رہے ہیں، ٹیکس کا پیسہ بچا رہے ہیں. اور عوام کے اوپر ہر مہینے کو نیا ٹیکس. جی ابھی آپ کو ایک اور قربانی دینی ہے، ابھی آپ کو ابھی کوئی اور کڑوی گولی کھانی پڑے گی. کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کبھی ہر مہینے بجلی کی. تو آپ یہ انکریج کریں گے کہ ٹیکس نہ دیں جب تک یہ لوگ موجود ہیں پاور میں؟ ایک انسان کے اندر، ایک ڈیموکریسی کے اندر پروٹیسٹ جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. مارگریٹ تھیچر نے پول ٹیکس لگایا تھا، عوام ساری سڑکوں پہ آگے اس کو واپس لینا پڑا. پبلک نے ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں بتائیں جی آپ کیوں ٹیکس لگا رہے ہیں. یہ ہم کہہ سکتے ہیں، ہم حکومت سے پوچھ سکتے ہیں. میں نے ایک اور بھی، آپ نے جو بات نہیں کہی، میں نے چیلنج یہ بھی کیا. میں نے کہا صرف پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز اپنی جائیدادیں ڈکلیئر کر دیں اور اپنے ایسٹس ڈکلیئر کر دیں جو باہر ہیں اور اندر ہیں. میں نے کہا جو میرے پاس پیسہ میں ٹیکس میں دے دوں گا. بالکل یہ آپ نے کہا تھا. لیٹس ٹیک اے بریک ہے. ناظرین، عمران خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ آپ کے سوال بھی ہم ان کے سامنے رکھیں گے اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ کون سا کوئی ایسا لیڈر ہے ان کے علاوہ جو ان کے خیال میں پاکستان میں تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے کہ تمام کی تمام قیادت جو ہے ان کے خیال میں اسی کٹہرے میں کھڑی ہے جس کا یہ ذکر کر رہے تھے. نہ ٹیکس دیتے ہیں، نہ عوام کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، اور صرف اپنا پیسہ اور اپنی کرسی بچانے کے چکر میں رہتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ.